بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی جو نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے، کیونکہ جو لوگ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں ہی عزت مقام حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا سر بلند فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تو ناظرین، جو شخص بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں جو کوئی بھی سورت پڑھے تو اس کی 2 آخری آیات چھوڑ دے تو دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہے۔ قرآن پاک کی اس سورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والے، اس سورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے اور بد عورت کی بد عملی 1000 فاجروں کی بد عملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہے یا حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں حوروں سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی عزت فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نبی جنتی ہیں، صدیقین جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہیں۔ اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اعتنائی اور پکڑنے کا جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے والا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے گریز کرتی ہیں، محض کہ ان کے زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن و رعنائی میں کمی آ جائے گی، یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتی ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اور اجر و ثواب کے معاملے میں اپنے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کو اہمیت دینا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔
اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد توکل کے منافی ہے۔ اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہارے بچوں کو بھی، بلکہ سب کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور اگر بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس شوق کو پورا کرنے میں خاوند کے حقوق کی تلفی نہ ہو، اس لیے نفلی عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ اگر بیوی خاوند سے کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو تو خاوند اس کو اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تخفیف کرنے کا حکم دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت اپنے غریب خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں عورتوں کو بھی الگ واعظ فرمایا، جس میں ان کو کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو ابن مسعود کا خیال ہے کہ میں جن لوگوں پر صدقہ کروں تو ان کے مقابلے میں وہ اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند اگر غریب ہے، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں اور بیوی صاحب حیثیت ہو یا اس کے پاس زیور ہوں، تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، اسی طرح وہ ڈبل اجر کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی 2 گنا اجر کا ثواب ہے۔ تاہم خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے نان نفقہ کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے گا، نہ کہ زکوٰۃ کے مال سے۔ عورت چونکہ خاوند کے نان و نفقہ کی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عورت بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ ایسا عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے، اس نعمت اور عطیے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کیے ہیں، کسی اور مذہب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت ایک زر خرید غلام سے زیادہ نہ تھی، اس کا نہ کوئی حق تھا، نہ عزت و مقام تھا۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ پھر دین اسلام کی روشنی پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورت کا مقام مرتبہ بتایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں عورتوں سے متعلق رویے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے۔ پھر دین اسلام میں دختر کشی کی اس بے ایمانہ رسم کو غیر انسانی فعل قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی پیدائش اور اس کی پرورش پر جنت کا پروانہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور اگر پتہ چلتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غم زدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، ذلت برداشت کر کے بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دنیا میں جب دین اسلام کی کرنیں بکھرنا شروع ہوئیں اور اسے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہوا تو گویا ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا اور زمانہ جاہلیت کی رسومات کے بت ٹوٹ گئے۔ اسلام نے لوگوں کو ظلمت جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا بدقسمت اور بد نصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا، یہاں تک کہ عورت پر کسی قسم کی سختی بوجھ نہیں ڈالا، اسے معاشی ذمہ داریوں میں سے مبرہ کر دیا۔ سو مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بہت قدر کرے۔ دنیا میں کامیابی، کامرانی، عزت و عافیت، قلبی روح اور سکون کی آرزومند ہے اور اخروی زندگی کی بھلائی چاہتی ہیں تو شریعت اسلامی کی پاسداری کرے اور احکام الہی کی پابند رہے۔ یاد رہے کہ اسلام نے عورت کا مقام متعین کرنے کے ضمن میں بھی اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا ہے کہ اسلام عین دین فطرت ہے اور اس نے مرد عورت دونوں کو یکساں حقوق دیے ہیں، بلکہ عورت کو تو ماں کے روم میں ہر رشتے پر فوقیت عطا کی ہے، مگر دونوں مرد و زن کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ اور اس حوالے سے آج کی عورت کو سنجیدگی سے سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آبیاری جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے
تو اس کی ایک غلط سوچ، ایک غلط قدم اور رویہ پوری نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خناس زہر ان کے ذہن میں انڈیلا جا رہا ہے اور وہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر سکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یاد رکھو کہ اس کائنات میں مرد و زن دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایسی کون سی آزادی ہے جو ہمارے دین میں خواتین کو حاصل نہیں؟ یہ دین فطرت ہے، تو اس میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ خدا را اپنی ذمہ داری سمجھے، راہ حق پر چلے۔ اگر غلط راستے پر چلتے چلتے ہی موت آ گئی تو آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو لوگ آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں اور پہچانیں اور ان کا اعلیٰ کار بننے سے گریز کریں کہ دنیا و آخرت کی بلائی کامیابی کس میں ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت اخلاص ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سبھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ کر سوئیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ یاد رکھیے گا کہ اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ روزانہ سورت اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، فتنہ، ناراضگی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے اور انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص باوضو ہو کر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں سے اللہ رزق برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا، ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور 9واں فائدہ یہ ہوگا، جب بھی مرے گا جنازے میں 1,09,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ہر ایک سورت، ہر ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔